دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں، سرکار نے کیا ہے تو کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مسائل شرع میں فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ کب سے معیار دلیل ٹھہرا ہے؟ شریعت کے دلائل اصول شرع جنہیں کہتے ہیں، یا وہ چیزیں جن سے شرعی احکام معلوم کیے جاتے ہیں یا ثابت کیے جاتے ہیں، وہ ہیں چار چیزیں۔ چار چیزیں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر مراد سرکار کا فعل نہیں ہے یہاں، سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ ہدایات ہیں جو قرآن کے علاوہ آپ نے امت کو عطا فرمائی۔ سنت کا معنی فعل نہیں ہے یہاں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اور آپ کی آسانی کے لیے نمبر 2 حدیث نبوی، اور نمبر 3 اجماع امت۔ اجماع امت کیا ہے؟ امت کے جو ماہرین شریعت ہیں، کسی زمانے کے اندر اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوا جو پہلے حل نہیں ہوا، تو اس زمانے کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماہرین ہیں، وہ خوب غور و فکر کر کے اس مسئلے کے بارے میں کسی بات پر اتفاق کر لیں، جو اس بات کے اہل ہیں اتفاق کر لیں کہ یہ مسئلہ اس کا حکم یوں ہے، اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ یہ تیسرا سرچشمہ ہے احکام شرعی کا، اور چوتھی اصل یہ چوتھی دلیل ہے قیاس شرعی۔ یہ چار چیزیں ہیں، ذرا آپ گن سکتے ہیں تو گن لیں۔ نمبر 1 اتنی جلدی بھول گیا، چلیں انا للہ و انا الیہ راجعون سب مل کے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اب تو فرمائیے کتنی چیزیں شریعت کی دلیل ہیں؟ 4 چیز۔ پہلی چیز کتاب اللہ، دوسری چیز حدیث نبوی، تیسری چیز اجماع امت، چوتھی چیز قیاس شرعی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے شرعی احکام معلوم کیے جاتی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا۔ یہ 4 دلیل۔ اب جس کو یہ 4 اصول معلوم ہے، وہ کبھی ایسی جاہلانہ بات نہیں کہے گا کہ مولانا فلاں مسئلے کو کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے دکھائیے۔ کیوں بھائی؟ عمل نبی سے پہلے قرآن ہے خدا تعالی کی کتاب، پوری 114 سورتیں ہیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ سب عمل نبوی سے پہلے درجہ رکھتی۔ عمل نبی سے جو شخص سوال کرتا ہے عمل نبی سے مجھے ثبوت، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی 6000 سے زیادہ آیتوں کا وہ منکر ہے، ان کو وہ دلیل نہیں سمجھتا، ان کو وہ دلیل شرعی نہیں مانتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ درجے کی دلیل کو چھوڑ کر جو اس سے دوسرے نمبر کی دلیل ہے، بلکہ دوسرے نمبر کی دلیل جو ہے اس کے بھی بہت سارے افراد ہیں، ان افراد میں سے صرف ایک فرد کو لیتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں باقی سب کو نہیں مانتا، بتائیے وہ مسلمان ہے یا کون ہے؟ جو سارے قرآن کا منکر اپنے فعل کی وجہ سے، اپنے سوال کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو عمل نبی کے علاوہ باقی ہدایات پر مشتمل ہے، سنت نبی کو سارے حصے کا منکر ہے، اس کو وہ دلیل نہیں ماننا چاہتا، اجماع امت کو وہ دلیل نہیں ماننا چاہتا، قیاس شرعی کو وہ دلیل نہیں ماننا چاہتا۔ اب اپنا ٹھکانہ وہ کہاں تلاش کرے، کہاں اس کا ٹھکانہ؟ تو یہ سوال
دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ سوال کرنے والا خود جاہل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سوال مجھے کیا اور کس طرح کرنا چاہیے، اور یا یہ ہے کہ وہ اگر جانتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مکار ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں کے دین اور ایمان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، دیکھیے حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی اعظم جورک، ان سے پوچھیے کوئی مسئلہ جب ان کے سامنے پیش ہوتا ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا حکم معلوم کرنا، اور پیشتر سے اگر بالفرض معلوم نہ ہو تو یہ سب سے پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں، اپنی نظر میں قرآن کو لاتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن میں حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر قرآن میں حل نہیں ہوتا تو پھر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تلاش کرتی ہیں، اگر وہاں بھی نہیں ملتا اجماع امت میں تلاش کرتی ہیں، اجماع امت میں بھی نہیں ملتا تو پھر اجتہادات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، آپ کے قیاسی مسائل کے اندر اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، کیا حضرت اس کے علاوہ کوئی اور بھی ترتیب ہے؟ کوئی میں نے تو کبھی نہیں سنی، نہ کہیں پڑھی۔ مسئلہ پوچھنے کا صحیح انداز اور صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، یوں پوچھا جائے کہ میلاد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال یہ ہے، اور یہ کہ کس نے منایا تھا کس نے نہیں منایا تھا، یہ سوال نہیں، یہ بدعت بھی ہے اور مکر اور جہالت بھی ہے، یہ سوال بنیاد ہی سے غلط ہے۔ دیکھیے سنن دارمی کی صحیح الاسناد وہ حدیث جسے وہابیہ کے ممدوح شیخ ابن قیم اعلام الموقعین کے اندر صحیح حدیث شمار کیا، اور تمام اکابر وہابیہ نے اس حدیث کو بنیاد مانا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی، مفتی اور حاکم بنا کر روانہ فرمایا، اور روانہ فرماتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں روک کر ارشاد فرمایا کہ بما تقضی اذا اراد لك قضاء، اے معاذ ذرا یہ تو بتاتے جاؤ کہ جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ شرعی پیش آئے گا تو اس مسئلے کا فیصلہ کس چیز سے کرو گے؟ اگر وہابی سائل کی بات سچی ہوتی تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے کہ حضور میں یہ دیکھوں گا کہ حضور نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، یہی تھا نا پھر، مگر یہ تو جواب نہیں دیا، بلکہ جواب یہ دیا قال اقضی بکتاب اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا مسئلے کا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے یا کیسے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجده في كتاب اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ جو ہے اس کا فیصلہ تم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے فیصلہ کروں گا، حدیث نبوی کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجده في سنة رسول الله ولا في كتاب الله، اے معاذ اگر اس مسئلے کو تم نہ کتاب اللہ میں پاؤ نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاؤ تو پھر اس مسئلے کا فیصلہ کیسے کرو گے؟
چونکہ اجماع امت کا وہ محل ہی نہیں تھا، وہ موقع ہی نہیں تھا، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے، یا جہاں سرکار تک رسائی ممکن نہ ہو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے چوتھے ماخذ تک فوراً پہنچے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا نجتہد برائی ولا آلو، سرکار تب میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا، قیاسی طریقے سے اپنے زور علمی کو خرچ کر کے اس کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ میں تلاش کروں گا اور پیش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اور مبارک جو ہے وہ میرے سینے میں مارا، سینے، اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا، اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحبہ رسول اللہ ویرضاہ، فرمایا شکر ہے اللہ کا جس اللہ نے اپنے رسول کے نمائندے کو، اپنے رسول کے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ جس کو اللہ کا رسول پسند فرماتا ہے اور جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ اب یہاں پر بات پوری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تھا وہ، اور جو کچھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا، وہ سارا بات مکمل ہو گئی۔ لیکن پوری بات کے اندر جہاں دلائل شرع سے بات ہو رہی ہے، شرعی احکام کو معلوم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ کس چیز سے معلوم کیا جائے گا یہ حکم، کس چیز سے معلوم نہیں کیا جائے گا، اس ساری گفتگو کے اندر کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ کیا یہ بات بھی کہیں آپ نے سنی؟ کیوں بھائی وہ بول تو دو، یہ بات بھی سنی؟ تو پتہ چلا کہ یہ صرف گڑھنت ہے، یا تو جہالت کی دلیل ہے جس نے سوال کیا اس کی، اور یا پھر اس کے مکر کی دلیل ہے اور اس کی چالاکی کی دلیل ہے کہ وہ جس کے ذریعے سے اہل ایمان کے دین و ایمان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اپنے دین و ایمان کے ان لوگوں سے حفاظت کرنا چاہیے۔ تو جب یہ سوال ہی غلط ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، وہاں سے کیوں نہیں پوچھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عملی کے علاوہ سنت قولی جو ہے وہ آپ کی عمل سے، قول آپ کا عمل سے زیادہ ہے، تو قول نبی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کو تلاش کرتا ہے کہ سرکار نے عمل کیا نہیں کیا، پھر اجماع امت کو بھی چھوڑ دیا، پھر اجتہاد یا قیاس شرعی کو بھی چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے، اپنے سوال کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کا انکار کر کے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ